بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے تھے۔ روشن نشانیوں سے مراد معجزات ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے کی وجہ سے، سامری کے بہکانے میں آ کر گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ وہ بچڑا گائے کا ہی تھا نا، تو اس لیے گائے کا لفظ یہاں ذکر کیا، تو اسے معبود بنا کر انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں معجزات دیکھنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں، یہ جو حضور کا انکار کر رہے ہیں، ان کا انکار کرنا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو پرانی ان کی ریت چلتی آ رہی ہے۔ انہوں نے ان نبیوں کا انکار کیا اور یہ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو گائے کی عبادت ہے یہ قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ مسلمان کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ گائے حلال جانور ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کی وہی تعظیم کرنے لگ گئے اور وہی عبادت اس کی کرنے لگ گئے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، تو اس لیے فرمایا حلال جانور ہے، اس کو ذبح کرو اور کھاؤ، اور کافروں سے مشابہت رکھنا شریعت میں ممنوع ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا۔ ان کے سروں پر طور پہاڑ آ گیا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ چلو اب مضبوطی سے تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اگر تم نے اس کتاب کا اقرار کیا تو یہ عذاب ٹل جائے گا، اگر تم اس کتاب کا انکار کرنے والے رہے تو پھر یہ پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے تو ہمیں کچل دے گا۔ اقرار تو کر لیا، لیکن دل کے اندر وہ پلیتی موجود تھی، دل کے اندر وہ انکار موجود تھا، دل صاف نہیں ہوئے تھے۔ اور شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، باطل پر نہیں لگتا، یعنی دل پر نہیں لگتا۔ کسی کے دل میں کیا ہے شریعت اس پر کوئی حکم نہیں لگاتی۔ زبان سے کیا اقرار کر رہا ہے، ایمان کا اقرار کر رہا ہے تو شریعت کہتی ہے مومن ہے، کفر کا اقرار کر رہا ہے تو شریعت کہے گی یہ کافر ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ بظاہر انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم کتاب کو دھیان سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن دل کے اندر وہی کفر موجود تھا، وہی خباثت دل کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار پر ان کے اوپر سے اس کوہ طور کو ہٹا لیا۔ در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے
ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھس گئی تھی، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھس گئی تھی، اسی بچڑے کی محبت کی وجہ سے ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ کفریہ کام کر رہے تھے اور انکار کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو نہ اس سے برات ظاہر کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی حرکت ہے کہ پہاڑ سروں کے اوپر آ گیا، اب زبانی اقرار کر لیا، دل میں وہی بچڑے کی محبت موجود تھی۔ تو بات تو مدینہ المنورہ کے یہودیوں سے ہو رہی ہے نا، تو انہوں نے فرمایا اے یہودیوں، تم اپنے اکابرین کو دیکھو کہ تم نہ تو ان کے اس فعل کو برا سمجھ کہہ رہے ہو اور نہ تم ان کا انکار کر رہے ہو، تو تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو پھر تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا رہا کہ تم دل سے تصدیق نہیں کر رہے، زبان سے تم اقرار کر رہے ہو کتاب کو ماننے کا۔ اس وقت بھی یہی تھا اور یہاں بھی یہی ہے کہ یعنی ہمارے سامنے بیٹھتے ہو تو پھر بڑی محبتیں ہیں، بڑی الفتیں، بڑی تعریفیں کرتے ہو، اور جب کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو پھر مسلمانوں کے گلے کرتے ہو۔ یہی حال تو ان کا تھا اور یہی حال تو تمہارا ہے، بتاؤ تم میں اور ان میں فرق کیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جو کتاب کہہ رہی ہے اس پر عمل بھی کیا جائے، اور جن احکامات کے کرنے کا حکم دے رہی ہے ان کو بھی عمل میں لایا جائے، اور اس کتاب کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ یہ اصل ایمان ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، یہ ایمان نہیں ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن پاک پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے؟ ذرا ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، تو ہم قرآن پر ایمان تو رکھ رہے ہیں، اگر اپنی عملی حالت کو دیکھیں تو کیا اس دعوے پر ہم سچے بھی ہیں یا نہیں؟ ذرا غور کریں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت ہے جو نماز سے دور ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے کہ فرض نماز یا فرض روزے چھوڑنے کے لیے کئی ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے کئی ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن کسی صورت میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار کہیں نہ کوئی ہمارا مال ہماری جیب سے، ہمارے ہاتھ سے کہیں جائے نہیں۔ ہیں مسلمان، ہیں قرآن پر ایمان رکھنے والے، لیکن قرآن کے ان تقاضوں پر عمل کرنا ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ تو قرآن پاک میں مسلمان کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج بتائیے مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے رائج نہ ہو؟ کسی نہ کسی طریقے سے جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، جناب اس کو لگے میں جمع کرنے میں، لینے میں، دوسرے کا کچھ بھی ہو جائے، اپنا کچھ نہ ہو، باقیوں کی سب خیر ہے، بس اپنی جناب وہ جیب بھی بھری ہوئی ہونی چاہیے اور پہلو بھی بھرا ہوا ہونا چاہیے، حالانکہ ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کیے جائے، جن سے منع کیا ان سے روکا بھی جائے، تو یہ ہے اصل ایمان اور یہ قرآنی تقاضا ہے۔ قرآن پاک نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج دیکھیں مسلمانوں میں کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، مارنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ یہ حالت تو مسلمانوں کے اندر موجود ہے، ڈکیٹیاں الگ ہیں، رازنیاں الگ ہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، جناب یہ سب مسلمانوں کے اندر رائج۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے حکم دیا مسلمان عورتوں کو کہ گھروں میں رہیں اور باپردہ رہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ کون سا طبقہ ہے کہ جس میں مسلمان عورت سج سنور کر مردوں کے سامنے نہیں آتی؟ بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اے کاش ہم بھی اپنے زبانی اور ایمانی تقاضے کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے،
ہمارا ظاہر اور باطن دین کے ساتھ ایک ہوتا، ہم دین کے ساتھ مخلص ہوتے، ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جد و جہد کرتے۔ نظام مصطفیٰ یہی قرآن ہے، قرآن کا پیغام یہی نظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات اگر ہر بندہ اپنے اندر فالو کرنے کی کوشش کرے تو وہ وقت دور نہیں کہ قرآن کا پیغام گھر گھر تک بھی پہنچے گا اور ہر شخص قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت اور برائی کی حلاوت موجود ہے تو ایمان کی مٹھاس نہیں آنے دے گی، ایمان کی لذت دل کے اندر پختہ نہیں ہوگی۔ گناہوں پر اصرار یہ ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت کو محسوس ہی نہیں کرنے دیتی۔ تو نیکوں اور نیکیوں سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، نیک لوگوں سے محبت کرو، نیکیوں سے محبت کرو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے آپ معلوم کریں، کیونکہ جن دلوں کے اندر فلموں کی محبت ہو، ڈراموں کی محبت ہو، جناب بے حیائیوں کی محبت ہو اور گانے بازوں کی محبت ہو، ان دلوں میں کبھی نماز کی محبت نہیں آ سکتی، کبھی ذکر اور تلاوت کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور اصل کیا ہے؟ نماز کی محبت ہے، اصل کیا ہے؟ دین کی محبت ہے، اصل قرآن پاک کی محبت ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر برائیاں دل میں رکھیں تو پھر اچھائی کبھی نہیں آ سکے گی، اگر اچھائیاں دلوں میں لانی ہیں تو پھر برائیوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ یہ قرآنی فیصلہ اور یہی قرآنی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کما حقہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر اللہ تعالی ہم سب کو چل کے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔